بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 108 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ سورہ بقرہ کی پیچھے گزری ہوئی آیات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے بہت سے بیجا سوالات کیے، یعنی وہ سوالات جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھنا، بار بار ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جس میں نہ ان کی دنیا کی خیر ہے نہ آخرت کی خیر ہے، اور نہ ہی مقصود اس سے علم حاصل کرنا ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بیجا سوال کیے گئے، کیا تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح غیر ضروری سوال کرو گے جن سوالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اب اس آیہ مبارکہ کے مخاطب دو لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو بنی اسرائیل یعنی مدینہ میں آباد وہ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے مختلف طرح کے سوال کرتے کہ آپ پر قرآن ایک مرتبہ ہی کیوں نازل نہیں ہو جاتا، یا آپ ہمیں دکھائیں کہ فرشتے جس طرح اتر رہے ہیں اور آپ پر وحی لا کے آ رہے ہیں ہم اس کو دیکھیں۔ یا اس کے مخاطب مشرکین مکہ ہیں کہ جو ایمان کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے اور مختلف سوالات کرتے تھے کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ واقعتاً فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے وحی لے کر، آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف طرح کے سوالات۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص کفر کو لے لے ایمان کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، سیدھی راہ کو وہ بھلا بیٹھا۔ ان کا سوال کرنے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ نبی کو پریشان کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کو پریشان کیا جائے، حضور علیہ السلام کو تکلیف دی جائے۔ علم حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک کثیر تعداد یہ چاہتی ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کاش تم ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاؤ، کہ تم ایمان کے بعد کافر بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ، حضور کے عاشق، حضور علیہ السلام پر اپنی جان پیش کرنے والے، قطعاً اہل یہود کو پسند نہیں تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کے غلام بنے اور حضور کے امتی بنے۔ تو حضرت عمار بن یاسر اور اس جیسے دیگر صحابہ کرام کو لوگوں نے باقاعدہ طور پر دعوت دی اور انہیں دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے کی ترغیب دلائی کہ آپ دوبارہ اسی طرح ہو جائیں جس طرح پہلے تھے۔ چاہتے بھی وہ یہ ہیں کہ اسلام کو لوگ چھوڑ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ فرمایا حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے اندر کا حسد ہے، ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہے جو تمہیں مسلمان نہیں دیکھ سکتی۔ من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے لیے ظاہر ہو چکا ہے، یعنی ان کو علم ہے کہ آپ حق پہ ہیں، ان کو علم ہے کہ آپ سچ ہیں، ان کو علم ہے کہ آپ درست راہ پہ جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ کفر اختیار کر لیں۔ تو آپ نے قطعاً ایسا نہیں کرنا، حضور علیہ السلام کی اتباع میں رہنا ہے، حضور کی پیروی میں رہنا ہے۔
فاعفو وصفحو، انہیں معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں، حتیٰ یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فیصلہ فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم اپنے لیے خیر آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے اللہ کی بارگاہ میں پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو سب کو دیکھ رہا ہے۔ اہل کتاب حسد کی وجہ سے اہل ایمان سے بغض رکھتے تھے اور اہل ایمان کو کفر کی طرف دوبارہ واپس پلٹانا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کر دیا کہ تم دھیان رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی باتوں میں آ جاؤ۔ اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم ان سے لڑائی جھگڑا شروع کر دو، کہ اگر وہ حسد کرتے ہیں تو تم بھی لڑنے جھگڑنے لگو، نہیں، معاف کر دو، درگزر کرو، درگزر سے کام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو کہ اللہ کیا فرماتا ہے اور اللہ کس طرح کے فیصلہ کرتا ہے۔ اور تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جو تم اپنی بھلائی کے لیے کام کرو گے، نیکی کے کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں دے دے گا، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں وہ تمام نیک اعمال کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی قوم کے حسد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ اور تم بھی ان جیسا عمل کرنا شروع کر دو، نہیں، وہ کر رہے ہیں حسد کرتے رہے، وہ بغض رکھتے ہیں رکھتے رہیں، تم نے کبھی بھی ان کی طرح نہیں ہونا، بلکہ تم نے معاف کرنا ہے، تم نے درگزر کرنا ہے، اللہ پر چھوڑ دینا ہے اپنا معاملہ، اللہ کی سپرد کر دینا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نیک اعمال بجا لانے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ بیجا سوالات پسند نہیں کیے جاتے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جس سوال کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ آپ علم کے لیے وہ سوال کر رہے ہیں، نہ دنیا و آخرت کی کسی بھلائی کے لیے وہ سوال کر رہے ہیں، مقصد سوال سے تنگ کرنا ہے، مقصد سوال کا پریشان کرنا ہے، یا مقصد سوال کا عمل نہ کرنا، کہ بار بار سوال پوچھے جائیں گے تو کہیں گے چل تو چھوڑ دے، کسی اور کو کہہ دیتے ہیں۔ جس طرح گائے کا ذکر ہوا، اللہ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنی چاہیے تھی، لیکن سوالات کرنے لگ پڑے گے، کس طرح کی گائے ہو، کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے جو حکم دیا جائے اس پر من و عن عمل کرنے کی کوشش کی جائے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے کوشش کی جائے، اس میں بہتری ہوتی۔ حسد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو ہم یہ کہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ رشک کی اجازت دی گئی ہے۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو نعمت عطا کی ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اس کو بھی یہ نعمت عطا فرما اور وہ نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ یہ جائز ہے، یہ درست ہے، اور زوال نعمت کی خواہش رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور کسی کے برے سلوک پر ہمیں بھی برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور قوت برداشت کو کام میں لاتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اپنی عبادات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی طرح ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔